میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں، سب سے بڑا اجتماعی کام نماز کی طرح اجتماعی وہ مشورہ ہے۔ اگر مشورے کو اجتماعی نہ بنایا گیا تو سارا کام بکھر کر رہ جائے گا، سارا کام بکھر کر رہ جائے گا۔ بعض مرتبہ آدمی اپنے ایک مطالبے کی وجہ سے ایک اجتماعی عمل کو چھوڑ دیتا ہے، جس کی وجہ سے ایک امر کے پورا نہ ہونے کی وجہ سے 20 امور بکھر کر رہ جاتے ہیں۔ یہ ہے اصل میں سوچنے کی بات۔ دیکھو، یاد رکھنا، ہمارے کام میں احتجاج نہیں ہے۔ ایک بار طے نہ ہو 10 بار بیٹھو، 10 بار طے نہ ہو 100 بار بیٹھو۔ یہ نہیں کہ اجتماعی مشورے کو چھوڑ دیا جاوے کسی ایک مطالبے کے پورا نہ ہونے کی وجہ سے۔ یہ سیاست کا مزاج ہے، دعوت کا مزاج نہیں ہے۔ یہ مزاج سیاست کا مزاج ہے کہ الگ ہو تاکہ دباؤ پڑے، نہیں، کچھ اللہ کا، جسے اللہ کی ذات مستغنی ہے، اللہ کا کام بھی مستغنی ہے۔ یہ اس کام کا مزاج نہیں ہے کہ آدمی ناراض ہو کر، روٹھ کر اور الگ ہو کر یہ چاہے کہ ہمارا مطالبہ پورا کرو، نہیں، بلکہ آپس کے جو ہے اختلافات کو مشورے کی اجتماعی شکل کے ذریعے حل کرایا جائے۔ مشورے کی اجتماعی شکل سے ہی کام کے امور کو حل کرنا چاہیے۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہے پوری بات کہ بعض مرتبہ جزیات کے اختلاف کی وجہ سے تنے کو نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ اختلاف تو ہوگا جزیات میں، اور نقصان پہنچائیں گے تنے کو۔ جزوی اختلاف ہوگا معمولی باتوں پر، کیونکہ ایک اختلاف ہوتا ہے فروع میں، ایک اختلاف ہوتا ہے اصول میں۔ کبھی بھی فروع کے اختلاف کی وجہ سے اصول کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ سب سے بڑا اصول اجتماعیت ہے، اس سے بڑا کوئی اصول نہیں ہے۔ سارے اصولوں میں سب سے بڑا اصول اجتماعیت ہے۔ جس چیز سے اجتماعیت کو نقصان پہنچے اس میں فروع کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ درخت کی شاخیں سوکھتی رہتی ہیں، جھڑتی رہتی ہیں، مالی کاٹتا بھی رہتا ہے، لیکن اگر تنا ہے، جڑیں ہیں، اصول ہیں، تو تازہ شاخیں اور نکل آئیں گی۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ سب سے بڑا یہ ہمارا سماعی مشورہ ہے نا، یہ ہماری آپس کی اجتماعیت کا سب سے بڑا سبب ہے، اور ہمارے آپس کی اجتماعیت کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ سب کو چاہیے کہ اس مشورے کو لازم پکڑ لیں، اس مشورے کو لازم پکڑ لیں۔ سب کو چاہیے کہ اس مشورے کو لازم پکڑ لیں، اور مشورے میں اپنی ضرورت سمجھ کر آؤ کہ ہماری ضرورت ہے۔ ہم سمجھتے تھے مشورے میں خالی ذہن ہو کر آنا چاہیے۔ خالی ذہن کا مطلب یہ ہے کہ مطالبے لے کر نہ آؤ، تقاضے لے کر آؤ۔ کیا لے کر آؤ؟ تقاضے لے کر آؤ، مطالبے لے کر نہیں۔ مطالبے میں تقاضے میں کیا فرق؟ حد سمجھتے، میں حد کی بات نقل کر رہا، سب حد کے بیان ہے یہ پرانوں میں، کہ مطالبے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی بات کے منوانے کے ارادے سے آؤ، اپنی بات منوانے کے ارادے سے آنا، کہ جب بات منوانے کے ارادے سے آؤ گے تو اجتماعیت باقی نہ رہے گی، اجتماعیت باقی نہ رہے گی، بلکہ تقاضے لے کر آؤ۔ کیا لے کر آؤ؟ تقاضے لے کر آؤ مشورے میں، اور اپنی ہر ضرورت کو، اور اپنی ہر چاہت کو، اور اپنے ہر مطالبے کو دبا کر آؤ مشورے میں، تو تمہارا مشورے میں آنا مجاہدہ بنے گا۔ یہ میں کس طرح سمجھاؤں، یہ ایسا اجتماعی کام ہے مشورہ، ایسا اجتماعی کام ہے مشورہ جیسا کوئی جماعت کی نماز چھوڑ دے، جیسا کوئی جماعت کی نماز چھوڑ دے۔ اس طرح جماعت کی نماز کا چھوڑ دینے والا ملت اور اجتماعیت سے تنہا رہ جاتا ہے، اس طرح مشورے کو چھوڑ دینے والا اپنی جماعت سے تنہا رہ جاتا ہے، جماعت سے تنہا رہ جاتا ہے۔
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مشورے کو نماز کے ساتھ بیان کیا ہے، تاکہ اس کی اہمیت اور اس عمل کا سب سے بڑا اجتماعی عمل ہونا نماز کے ساتھ بیان اس لیے کیا ہے تاکہ اس کی اہمیت کو اور اس کا سب سے بڑا اجتماعی عمل ہونا سمجھا جائے۔ الذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاۃ وامرهم شورى بینہم، یہاں زکوٰۃ کا، جہاد کا، حج کا، روزے کا کوئی حکم نہیں ہے، نماز اور مشورہ، نماز ہے اور مشورہ ہے کہ اپنے امور کو مشورے میں لے کر آؤ۔ مشورے کے آداب میں سے ہے کہ اپنے امور کو مشورے میں ہی پیش کرو۔ جب امور مشورے کے علاوہ مشورے سے خارج باہر پیش کیے جاتے ہیں تو ساتھیوں کے ذہن اور فکریں مختلف ہو جاتی ہیں۔ جتنا مشورے سے باہر رائے دو گے اتنا معاملہ اختلافی ہو جائے گا۔ مشورے سے پہلے رائے کسی کو دے دینا یہ ساتھیوں کے ساتھ خیانت ہے، اور تنہا لوگوں سے، ذمہ داروں سے آ کر پوچھنا یہ بھی کام کے ساتھ خیانت ہے۔ مشورہ کا ایک اصول ہے کہ اجتماعی طور پر پوچھو آ کر، اور مشورے والوں کو چاہیے اجتماعی طور پر سوچ کر جواب دیں۔ ہر ذمہ دار کے لیے لازم ہے کہ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیے بغیر تنہا کوئی رائے نہ دے، الا ہے کہ وہ امور جو اجتماعی مشورے سے طے ہو چکے ہیں ان کے بارے میں تو ہر شخص کو چاہیے کہ وہ انفرادی اجتماعی طور پر اسی بات کو ساتھیوں سے کہیں جو بات اجتماعی مشورے میں طے ہو چکی ہے۔ کوئی اگر نیا مسئلہ پیش آئے تو اس کو اجتماعی مشورے کے بغیر ایک آدمی اگر آ کر پوچھے تو کہنا چاہیے کہ نہیں، آپ اپنے صوبے میں، ضلع میں ذمہ داروں کے سامنے بات رکھیں اور سیمائی مشورے میں اجتماعی طور پر آ کر پوچھیں۔ جب پوچھا جائے کسی ذمہ دار سے اس کو چاہیے کہے کہ بھئی مشورہ جب ہوگا تو آپس میں غور کر کے جواب دیں گے۔ ہر صوبے ضلع والوں کو اس کا خیال کرنا چاہیے۔ جب بھی تمہارے پاس کوئی آدمی کوئی مسئلہ لے کر آئے ان سے کہو کہ فلاں دن ہم سب جمع ہوں گے، اس وقت یہ بات لے کر آنا تو ہم سب اجتماعی طور پر آپ کی بات سنیں گے، اجتماعی طور پر مشورہ کریں گے، پھر جواب دیں گے۔ یہ ہے۔ بعض مرتبہ آدمی سوچتا ہے کہ میں بھی شورا کا رکن ہوں۔ ہاں، ایک آدمی اکیلا رکن نہیں ہوتا۔ آج کل تو یہ کہتے ہیں بھئی یہ بھی شورا کے رکن ہے، حالانکہ ایک آدمی رکن نہیں ہوتا۔ ایک آدمی رکن ہو ہی نہیں سکتا۔ رکن کہتے ہیں کونے کو، اور کونا بنتا ہے دو دیواروں سے۔ ایک دیوار کا کونا ہوتا ہے کوئی؟ بھائی ایک دیوار کا کوئی کونا نہیں ہوتا۔ چار ارکان جب بنتے ہیں، جب چار دیواریں ہوں، چار ارکان کب ہوتے ہیں؟ چار دیوار جب چار ارکان ہوتے ہیں۔ اگر دو دیواریں ہوں گی ایک رکن بنے گا، اور ایک دیوار اکیلی اس کا کوئی رکن ہوتا ہے؟ اس کا کوئی رکن نہیں ہوتا، کوئی کونا نہیں ہوتا دیوار کا۔ دو دیواریں ہوں گی تو ایک کونا بنے گا، چار دیواریں ہوں گی تو چار کونے بنے گا۔ میں مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب بھی تم اجتماعیت سے ہٹ کر مشورہ کرو گے تو اختلاف پیدا ہوگا، چاہے دور نبوت ہو چاہے دور حاضر ہو، چاہے دور نبوت چاہے دور حاضر ہو۔ جب بھی انفرادی مشورہ ہوگا اختلاف ہوگا۔ صحابہ کرام ہر بات کو آ کر پوچھا کرتے تھے آپ سے اجتماعی طور پر، آپ صحابہ سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ اگر کسی معمولی امر میں بھی اجتماعی مشورہ نہ ہو سکا، اسی مسئلے میں اختلاف پیدا ہو گیا، کیونکہ بعض مرتبہ کسی ساتھی کی رائے ذمہ دار کی رائے سے بہتر ہوگی، اور بعض مرتبہ کوئی ایسا امر جس کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہو، اس امر کے بارے میں بھی کسی ایسے ساتھی کی رائے بہتر ہوگی جو مشورے میں شریک نہیں تھا۔ بعد میں رائے آئی
تو اس کی رائے ذمہ دار کے فیصلے سے بھی بہتر ہو سکتی ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ فیصلے سے پہلے سب سے رائے لے لی جائے. جب بھی تم کسی مسئلے میں چھپ کر کوئی بات طے کرو گے، کل اس بات میں انتشار ہونا ہی ہونا ہے، کیونکہ باقی ساتھی اس سے خالی ذہن ہے. آپس کی اجتماعیت کے لیے امور کو ساتھی پر کھول دینا یہ انتہائی ضروری. اس سے صلاحیتیں مجتمع ہو جاتی ہیں. غزوہ تبوک میں آپ نے ساتھیوں پر سفر کی مسافت کو اور تقاضے کو پوری طرح کھول دیا. للمسلمین امرهم لیتأہبوا اہبۃ غزوہ، یہ ایک ایسا اجتماعی خروج تھا کہ اس میں آپ نے صحابہ سب پر کام کو کھول دیا، اور غزوات کی طرح آپ نے اس کو چھپایا نہیں، سب پر کھول دیا. اپنے غیر سب جانتے تھے کہ یہ ارادہ ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اجتماعی مشورہ انتہائی ضروری ہے. اس کے بغیر اجتماعیت ہوگی نہیں، چاہے دور نبوت ہو چاہے دور حاضر ہو. یہ کبھی خیال نہیں کرنا چاہیے کہ بھئی یہ چیز ہماری مرضی کے مطابق ہوگی تو ہم مشورے میں لائیں گے، اور اگر ہماری مرضی کے مطابق فیصلہ نہ ہوا تو ہم اس کو مشورے میں نہیں لائیں گے. یہ ہے سب سے زیادہ افتراق اور پھوٹ ڈالنے والا سبب. اس لیے اپنے مشورے کو اجتماعی بناؤ. اجتماعی بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ہر ناگواری، ہر اختلاف کے باوجود مشورے میں ضرور شرکت کرو. مشورے میں ضرور شرکت کرو، چاہے فیصلہ اپنی طبیعت کے مطابق ہو یا طبیعت کے خلاف ہو، اپنی رائے کے خلاف ہو یا میری رائے کے موافق ہو. اس کا مشورے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. مشورے میں شرکت کرنا تو یعنی ہر حال میں ضروری ہے، چاہے فیصلہ اپنی رائے کے مطابق ہو یا خلاف ہو. مشورہ کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے، اور مشورہ اجتماعی طور پر آ کر پوچھنا چاہیے. غزوہ تبوک میں صحابہ کو بھوک لگی. ایک صحابی نے آ کے عرض کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ مجھے اجازت دیجئے میں اپنا اونٹ ذبح کر کے صحابہ کو کھلاؤں. عجیب قصہ ہے. اپنا اس کا ذاتی اونٹ ہے، اسے اختیار ہے، اور کھانا کھلانا تو بڑے ثواب کا کام ہے، لیکن پوچھے بغیر نہیں کیا. آ کے پوچھا کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں اپنا اونٹ ذبح کر کے صحابہ کو کھلاؤں؟ اس لیے کہ صحابہ کو سخت بھوک لگی ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، غلہ ختم ہو چکا ہے، کسی کے تھیلے میں کوئی غلہ باقی نہیں رہا، سب ختم ہو چکا. آپ نے اجازت دے دی. وہ گئے، جیسے ہی ذبح کرنے لگے حضرت عمر نے ہاتھ پکڑ لیا. کیا کر رہے ہیں؟ تمہیں کیا مطلب ہے؟ میرا اونٹ ہے، اور میں نے پوچھ بھی لیا ہے کسے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے اجازت لے لی ہے، اور آپ نے مجھے اجازت دے دی. میں تو آپ سے پوچھ کر ذبح کر رہا ہوں، میں تو آپ سے پوچھ کر ذبح کر رہا ہوں. میں کہ نہیں، ہم اونٹ ذبح نہیں کرنے دیں گے. اور یہ بتاؤ تم نے تنہا کیوں جا کر پوچھا، ہمیں کیوں نہیں ساتھ لے گئے؟ یعنی ایک آدمی کا ذاتی اونٹ ہے، وہ اپنے شوق سے کاٹ رہا ہے، اس میں اجتماع میں شریک کیا بات ہے؟ یہ ہے بات. یعنی اجتماعی کام میں جب ہم مشغول ہوں گے تو اجتماعی کام کو میں اگر ذاتی چیز بھی لگانا چاہتا ہے تو مشورے سے طے ہوگا، کیونکہ اجتماعی ہم خروج میں ہیں، اجتماعی کام میں مشغول ہیں. انہوں نے حضرت عمر نے فرمایا تم نے تنہا کیوں پوچھا جا کر، ہمیں کیوں نہیں ساتھ لے گئے؟ چلو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہاتھ پکڑ کے لائے انصاری صحابی کا جو اونٹ ذبح کرنا چاہتے تھے. آ کے عرض کیا ماذا صنعت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ نے کیا کر دیا؟ دیکھو اتنی بڑی بات ہے. اسی طرح روایت ماذا صنعت، آپ نے کیا کر دیا؟ کیا ہوا عمر؟ آپ نے اجازت دے دی اونٹ ذبح کرنے کی؟ کہ ہاں میں نے اجازت دی ہے.
کیا بات ہے؟ یہی بات یہ ہے کہ ہم سفر میں ہیں، اگر سواری ذبح ہونے لگی تو کیا کل دشمن سے مقابلہ کریں گے؟ رجالن و جیعان کہ پیدل اور بھوکے، بھوک تو کل کو بھی لگے گی۔ اگر ان ذبح ہونے لگے کھانے کے لیے تو سواریاں ختم ہو جائیں گی۔ وہی بات ٹھیک ہے، آپ نے اجازت واپس لے لی کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے۔ جب ایک آدمی کے ذاتی چیز کے بارے میں ساتھی کی رائے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا فیصلہ واپس لے سکتے ہیں، تو جو اجتماعی اعمال ہیں، اجتماعی کام ہیں، ان کے بارے میں مشورہ کتنا ضروری ہوگا۔ حضرت عمر نے عرض کیا، حضرت ابوبکر نے غالباً نہیں، حضرت عمر نے عرض کیا کہ آپ اللہ سے دعا کر دیجئے، اللہ تعالیٰ غلے کا برکت عطا فرما دے۔ آپ نے سب کے بورے تھیلے جتنے تھے سب کو جھڑوایا، اور جب بورے تھیلے جھاڑے گئے تو ان کی سلائی میں سے اور اندر سے تھوڑا سا غلہ نکلا، تھوڑا سا غلہ جمع ہو گیا۔ آپ اسے برکت کی دعا فرمائی، اس میں اتنی زیادتی ہو گئی کہ زمین پر غلے کا ڈھیر لگ گیا۔ صحابہ نے اونٹوں پر لاد لیا، بورے بھر لیے، برتن تھیلے بھر لیے، سارا کوئی برتن خالی نہ رہا جس کو غلے سے بھر نہ لیا گیا ہو۔ پھر بھی غلہ بچ گیا، اور صحابہ نے اپنی چھوٹی چھوٹی آستینیں کرتب جو ہوتی تھی انہیں آستینوں کو نیچے سے باندھ کر اندر سے غلہ بھر لیا آستینوں میں۔ اتنی برکت۔ میں نے عرض کیا کہ دیکھو، اختلاف جب ہوتا ہے جب آدمی مشورے میں شریک نہیں ہوتا، اس لیے مشورہ سب سے اجتماعی عمل، بڑا اجتماعی عمل مشورہ ہے۔ ہر بات کو مشورے میں ہی لا کر پیش کیا جائے، اور جو چیز طے ہو جائے اجتماعی طور پر اسی کو کہا جائے۔ مشورے کا اصل مقصد ہی وحدت کلمہ پیدا کرنا ہے۔ مشورے کا مقصد وحدت کلمہ کو باقی رکھنا، یہ اصل مشورے کا مقصد ہے۔ جو مشورے میں شریک نہیں ہوگا اس کی رائے انتشار کا سبب بنے گی، اس کی رائے اختلاف کا سبب بنے گی۔ کبھی اس کی رائے مشورے والوں سے بہتر ہوگی، کبھی اس کی رائے مشورے والوں کے فیصلے سے، مشورے والوں کے فیصلے کے مقابلے میں غلط ہوگی۔ دونوں حالتوں میں وہ اختلاف کر بیٹھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مشورے میں سے ایک آدمی اگر غائب ہوتا تو عمر رضی اللہ عنہ پوچھتے، بھائی فلاں کہاں ہے، فلاں کہاں ہے۔ بعض مرتبہ تلاش کرنے کے لیے نکلتے اپنے ساتھ کسی کو لے کر کہ فلاں آدمی کہاں ہے۔ اس لیے میرے دوست عزیزو، مشورے میں تو اپنی طلب سے، فکر سے اس طرح دوڑ کر آنا چاہیے جس طرح اجتماعی نماز کے لیے مسجد کی طرف آدمی لپک کر چلتا ہے۔ یہ ہے اسی میں عرض کرنا چاہتا تھا۔ کیسے واقعات نے جمع کیے ہیں کہ اگر مشورہ اجتماعی نہ ہوا تو کیا اختلافات پیدا ہوں گے۔ فرماتے ہیں عبیدہ فرماتے ہیں کہ عین بن حسن وقع بن حابس، یہ دونوں آئے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس، اور دونوں نے آ کر یہ کہا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محترم خلیفہ، ہمارے پاس ایک زمین ہے جو کاشت کے قابل نہیں ہے، شوریلی زمین ہے، اور اس میں کوئی کاشت نہیں ہو سکتی، اور اس زمین کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ زمین اگر آپ ہمارے نام کر دیں تو ہم اس زمین کو کوشش کر کے کاشت کے قابل بنا لیں گے۔ انہوں نے یہ رائے پیش کی۔ چنانچہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو لوگ موجود تھے اس وقت ان سے رائے لی، کہا ہاں دے دو، ٹھیک ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے وہ زمین ان کو دے دی، اور ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان کے نام پٹا بھی لکھ دیا، کاغذ بھی بن گیا، عہد نامہ تیار ہو گیا۔ فرمایا کہ اس عہد نامے پر اور اس کاغذ پر عمر کو بھی گواہ بنا لینا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورے میں موجود نہیں تھے، حضرت مشورے میں موجود نہیں تھے۔
اور مشورہ ہو گیا. چنانچہ یہ دونوں وہاں سے پرچہ لکھوا کے اور زمین اپنے نام کرا کے وہاں سے نکلے. حضرت عمر کے پاس پہنچے ان کو گواہ بنانے کے لیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ سنا جو اس میں لکھا ہوا تھا تو ان کے ہاتھ سے کاغذ لیا اور اس پر تھوک لگایا اپنا, اور جو اس پہ لکھا ہوا تھا اس کو مٹایا. لکھا ہوا تھا مٹا دیا اس کو, حالانکہ امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا لکھا ہوا تھا. بڑی بات ہے. اس کا کیا مقصد تھا؟ دیکھو دھیان سے سننا بات. نعوذ باللہ, اس کا مقصد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لکھے ہوئے کی توہین مقصود نہیں تھی, بلکہ ان دونوں کو پوری طرح زمین کے ملنے سے مایوس کرنا تھا کہ تم جو لکھوا کے لائے ہو میں اسے ختم کروں گا, میں تمہیں زمین لینے نہیں دوں گا. یہ مقصد تھا عمر کا, تاکہ یہ پوری طرح مایوس ہو جائیں. اس پر تھوک لگا کر اس کو مٹایا. چنانچہ ان دونوں کو سخت غصہ آیا اور دونوں نے حضرت عمر کو برا بھلا کہا. حضرت عمر نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری دلجوئی کیا کرتے تھے جب اسلام کمزور تھا, مسلمان تھوڑے تھے, اور اب اللہ نے اسلام کو عزت دے دی ہے. اللہ نے اسلام کو عزت دے دی ہے. جاؤ تم دونوں میرے خلاف جو کوشش کر سکتے ہو کر لو. تم دونوں میرے خلاف جو کوشش کر سکتے ہو کر لو. یہ ساری چیز صرف اس لیے تھی تاکہ یہ زمین کے ملنے سے مایوس ہو جائیں. اور یہ فرمایا ہے تمہارا دیا مزید کہ اگر تم اللہ سے بھی میرے خلاف مدد چاہو گے تو اللہ تمہاری مدد نہیں کریں گے. یہ بھی یاد رکھو, کیونکہ کوئی بھی مسئلہ ہو ناحق کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہے. پکی بات, کیسے چاہے حالات کچھ بھی ہو جائیں, کیسے بھی حالات, ناحق کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہے. یہ فرمایا کہ اگر تم اللہ سے میرے خلاف مدد چاہو گے اللہ تمہاری مدد نہیں کریں گے. تو چنانچہ یہ دونوں غصے میں بھرے ہوئے پہنچے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس, اور جا کے دونوں نے کہا خدا کی قسم ہم نہیں جانتے اور سمجھ میں نہیں آتا خلیفہ آپ ہیں یا عمر ہے. خلیفہ آپ ہیں یا عمر ہے, یعنی آپ کا حکم اور آپ کا فیصلہ, اور عمر نے کاغذ پھاڑ دیا اور لکھا ہوا مٹا دیا. کون ہے امیر, آپ ہیں یا عمر ہے؟ اللہ اکبر. یہ تھی آپس کی اجتماعیت. حضرت ابوبکر نے فرمایا بلکہ امیر تو عمر ہی ہے, بلکہ امیر تو عمر ہی ہے, اور اگر چاہتا تو یقینی طور پر امیر ہو جاتا. امیر تو عمر ہی ہے. اس کا مطلب یہ تھا کہ بھئی جب ہمارے ساتھی کی رائے اس بارے میں نہیں ہے تو پھر ہم وہ کریں گے جو ہمارے ساتھی کی رائے ہوگی. یہ بات ہے, ہم وہ کریں گے جو ہمارے ساتھی کی رائے ہے. اس لیے فرمایا کہ امیر تو عمر ہی ہے, اور اگر عمر تیار ہو جاتی عمارت کے لیے تو اس کے زیادہ حقدار تھے. اتنے میں عمر پہنچ گئے غصے میں. نعوذ باللہ, یہ غصہ ابوبکر پر نہیں تھا رضی اللہ عنہ. اس لیے کہ فرماتے تھے کسی نے کہہ دیا کہ آپ بڑے افضل ہیں, آپ نے بڑے کارنامے کیے ہیں, آپ ایسے ہیں, آپ ویسے ہیں. حضرت عمر سمجھ گئے کہ مجھے یہ حضرت ابوبکر پر فضیلت دے رہے ہیں. حضرت عمر نے فرمایا کہ عمر کی اور آل عمر کی زندگی بھر کی ساری عبادتیں وہ ابو بکر کی ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی. عمر اور آل عمر کی پوری زندگی کے سارے اعمال ابو بکر کی ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی. چنانچہ عمر رضی اللہ غصے میں بھرے ہوئے پہنچے حضرت بکر کے پاس اور جا کر یہ فرمایا کہ مجھے بتائیے آپ اس زمین کے بارے میں جو آپ نے ان دو آدمیوں کو دی ہے, یہ آپ کی ذاتی زمین ہے یا مسلمانوں کی ہے؟ یہ جو کچھ بات تھی یہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قوت پہنچانے کے لیے تھی اور ان دونوں کو مایوس کرنا تھا. حضرت بکر کی قوت کے لیے کہا.
تاکہ اکیلے ان سے زمین واپس لینے کا بوجھ اکیلے ابو بکر پر نہ پڑے. یہ تھی بات. ساتھیوں کو چاہیے کہ ایسے معاملے میں ذمہ داروں کی مساعدت کیا کریں، جس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابو بکر کی مساعدت کی. اس وقت یہ سارا غور اصل میں کرتے نہیں ہم. یہ سارا کچھ اس لیے ہوا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ ابو بکر کا بوجھ اٹھاویں، کہ اگر یہ لوگ اپنا مطالبہ سخت کر کے امیر المومنین سے زمین کو حاصل کرنا چاہیں، جی ہاں، تو عمر انہیں مایوس کرے گا اور ابو بکر کے بوجھ کو ہلکا کرے گا. یہ تھی بات. شورا والے جو ہوتے ہیں نا، وزیر کے طرح ہوتے ہیں، وزیر کی طرح. وزیر کہتے ہیں بوجھ اٹھانے والے کو. حضرت عمر فرمایا کرتے تھے ساتھیوں سے کہ جب کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تم سارے جان بچا کے پیچھے ہٹ جاتے ہو اور سارا بوجھ میرے اوپر ڈال کے پیچھے اپنی جان بچاتے ہو. ساتھیوں کو چاہیے کہ ذمہ دار پر آنے والے بوجھ کو اٹھاویں. جی ہاں، یہ حضرت فرماتے تھے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جب کوئی ٹیڑھی بات کوئی ٹیڑھا معاملہ آتا ہے تو تم لوگ جان بچا کے پیچھے ہٹ جاتے ہو. چنانچہ ابوبکر نے فرمایا کہ نہیں، یہ زمین یہ تو سارے مسلمانوں کی ہے. حضرت عمر نے فرمایا کہ پھر یہ بتائیے کہ ان دونوں کو زمین دینے کے لیے آپ نے سارے مسلمانوں سے رائے لیے بغیر کیسے فیصلہ کر دیا؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ عمر، میرے پاس جو لوگ موجود تھے میں نے ان سے مشورہ کیا، انہوں نے مجھے اس بات کی رائے دی کہ ہاں زمین کو دے دینی چاہیے. حضرت عمر نے فرمایا انہیں سنانے کے لیے کہ یہ بتائیے آپ نے مشورہ سب سے کیوں نہیں کیا؟ اگر آپ نے مشورہ سب سے کیوں نہیں کیا؟ حضرت عمر نے فرمایا اے عمر، میں تو پہلے ہی کہا کرتا تھا کہ تم اس عمارت کے کام کے اور اس ذمہ داری کے لیے زیادہ قوی اور مضبوط ہو، لیکن تم مجھ پر غالب آ گئے. تو مجھے زبردستی چڑھا کے ممبر پر اور بیعت کرا دی، تم نے زبردستی مجھے امیر بنا دیا، ورنہ تم اس کام کے لیے زیادہ قوی تھے. ایک روایت میں ہے، میں تو میں نے سارا واقعہ اس لیے عرض کیا کہ اگر تمہارے مشورے میں ہوتے تو یہ اختلاف نہ ہوتا. بعد میں تب آدمی سوچتا ہے کہ معمولی بات ہے، طے کر لی جاتی ہے. جب ان کو معلوم ہوتا ہے جو مشورے میں شریک نہ ہوئے تو وہ اختلاف کرتے ہیں. سہل بن منجاب کہتے ہیں کہ اقرا اور زبرقان یہ دونوں پہنچے ابو بکر کے پاس اور دونوں نے کہا کہ ہمیں بحرین کی زمین ہمارے نام کر دیجئے، بحرین کا ٹیکس ہمارے نام کر دیجئے، اور ہم اس بات کی ضمانت لیتے ہیں کہ ہماری قوم میں سے کوئی مرتد نہیں ہوگا. تو ابو بکر کو خیال آیا کہ اگر یہ ضمانت لیتے ہیں اپنے علاقے کے لوگوں کے مرتد نہ ہونے کی تو ان کو یہ دے دیے جاوے. حضرت طلحہ ابن عبید اللہ یہ وکالت کر رہے تھے، وکیل ان دونوں کے درمیان، زمین سے لے کر ان کو دینے کے لیے درمیان میں حضرت طلحہ ابن عبید اللہ. چنانچہ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے گواہ بنائے زمین پر، ان میں عمر بھی تھے. حضرت عمر کے پاس وہ کاغذ لایا گیا، حضرت عمر نے اس کو پڑھا اور اس پر گواہ بننے سے انکار کر دیا اور فرمایا ہرگز نہیں، تمہارا کوئی اکرام نہیں کیا جائے گا زمین دے کے. حضرت ابوبکر کا لکھا ہوا کاغذ حضرت عمر نے پھاڑ دیا اور اس میں لکھا ہوا تھا اسے مٹا دیا. حضرت طلحہ کو غصہ آیا اور غصے میں گئے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس، جا کے کہا کہ بتائیے امیر آپ ہیں یا عمر ہے؟ امیر آپ ہیں یا عمر ہے؟ حضرت بکر نے فرمایا امیر تو عمر ہی ہے، امیر تو عمر ہے، لیکن بات میری ماننی ہے، بات میری ماننی ہے. امیر عمر ہے مگر بات میری ماننی ہے. حضرت طلحہ خاموش ہو گئے کہ ایک طرف اطاعت ایک طرف عمارت، اب کہاں جانا؟ یہ دو تو آپس میں ایسے ہو گئے کہ ایک طرف اطاعت اور ایک طرف عمارت، اب کہاں جانا؟ چنانچہ طلحہ کو کوئی جواب ہی نہیں بن پڑا.
حضرت طلحہ خاموش ہو گئے کہ میں کیا کر سکتا ہوں. یہ ہے اصل بات کہ اگر اہل مشورہ آپس میں مجتمع ہیں تو پھر باہر کا آدمی کچھ نہیں کر سکتا.